آپ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ جی اللہ کا نبی تھا، تو آپ کا اگر مطلب کہ اس پہ کیا پہلی وحی کیا آئی تھی اگر آئی ہے؟ اچھا، آپ یو کے میں ہوتے ہو؟ جی جی ٹھیک ہے، یہی کہ مطلب بورن ہو یو کے کے جی یو کے ہی بورن ہو آپ؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے، چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میوٹ لگائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک وہ ہے۔ شور ہوتا ہے نا پھر۔ ٹھیک ہے، تو یعنی بھائی دیکھیں، ہمارا یہ بلیف ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے وہ وہی امام مہدی تھے، وہی مسیح تھے جن کی اللہ کے رسول نے پیشخبری دی تھی۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ وہی کون سی آئی تھی پہلے؟ وہی امام مہدی کے بارے میں کوئی ایسی کوئی خاص وحی کا ذکر نہیں ہے کہ ان کے پر خدا نخواستہ کوئی کتاب اترے گی یا کوئی ایسی شریعت اترے گی۔ یار یہ اس کو ذرا میوٹ کریں ذرا۔ تو یعنی بھائی حضرت مرزا صاحب کے اوپر کوئی ایسی قرآنی یا کوئی شریعت والی وحی نہیں اترنی تھی۔ باقی وحی اور الہام کا جو سلسلہ ہے وہ تو کبھی بند نہیں ہوا، وہ تو عام انسان کے اوپر بھی جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کے اوپر بھی وحی ہوتی رہتی ہے۔ اولیاء کے اوپر، صوفیاء کے اوپر، خدا کے پیاروں کے اوپر وحی اور الہام کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے۔ روزمرہ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے رہنمائی کرتا رہتا ہے، تو یہ بات ہے۔ جی، اور کوئی سوال یعنی بھائی؟ کھولے مائک، کھولے ذرا۔ اچھا آگے پھر میں نے بہت سے احمدیوں سے ملا ہوں، جی وہ تو کہتے ہیں کہ یہ نبی تھا، یہ وہ اس میں پہ آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میوٹ لگائیں یعنی بھائی، میوٹ لگائیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی، اصل میں یعنی بھائی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والا امام مہدی ہے نا، اس کو خود پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود نبی اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ مختلف روایات ہیں، مختلف نریشنز ہیں، مختلف حدیثیں ہیں، ان کے اندر ہمارے پیارے نبی نے آنے والے امام مہدی کو نبی اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ تو ہم مرزا صاحب کو کوئی زائد، کوئی زیادہ ایڈیشنل کوئی مقام نہیں دیتے۔ جو مقام ہمارے پیارے نبی نے امام مہدی کو دیا ہوا ہے، ہم صرف وہی مقام دیتے ہیں۔ باقی ایک چھوٹی سی میں آپ سے بات کرتا ہوں، نبی نا دو قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ایک نبی وہ ہوتا ہے جو کتاب، جو بک لے کر آتا ہے، شریعہ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لا بیئرنگ پروفٹ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نان لا بیئرنگ پروفٹ، جو کہ وہی یا پھر کتاب نہیں لے کر، وہی کہہ رہا ہوں، شریعت یا کتاب نہیں لے کر آتا۔ تو دو قسم کے، دیر آر ٹو ٹائپس آف نبی، ون لا بیئرنگ پروفٹ اینڈ دی ادر ون از نان لا بیئرنگ پروفٹ۔ تو جو لا بیئرنگ پروفٹ ہے نا، اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی آخری نبی ٹھہرتے ہیں، اور اب حضور کے بعد کوئی بھی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت، نیا کوئی کہہ لو کہ قانون، کوئی کتاب یا کوئی ایسی بک لے کر آئے۔ اس لحاظ سے حضور آخری نبی ہیں۔ لیکن جو نان لا بیئرنگ پروفٹس ہیں وہ بند نہیں ہوئے، اگر وہ اس میں بھی ایک آنے والے کی بس خبر دی ہے، وہ امام مہدی ہے، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، حضور سے آگے نہیں نکل سکتا مقام میں، حضور کا غلام ہے، حضور کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آئے گا۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ اپنے ٹیچر کی بات سنتا ہے، ٹیچر سے لیتا ہے، ٹیچر کے ہی کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو بس یہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، میں نے آپ کو اپنا عقیدہ بتایا، آپ نے جو بات سنی ہوئی تھی آپ نے اس کے مطابق سوال کیا۔ جی آگے چلیں۔ جی 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 وہ اگر کیونکہ اگر قرآن چینج نہیں ہوا تو پھر آگے کیوں ایک نبی کیوں آئے گا پھر، میں اگر وہ قرآن بتا رہا چینج ہوں ہوا؟ یعنی بھائی، وہی میں نے آپ کو بتایا نا ابھی، میرے چھوٹے بھائی، میں نے آپ کو وہی بتایا نا کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف پروفٹس، ٹھیک ہے۔ ایک پروفٹ ہے لا بیئرنگ، نمبر ون، نمبر ٹو نان لا بیئرنگ۔ جو لا بیئرنگ ہے وہ آنا بند ہو گئے، وہ نہیں آ سکتا کوئی بھی۔ جو نان لا بیئرنگ پروفٹس ہیں وہ ابھی بند نہیں ہوئے، وہ تو قیامت، اس کے بند ہونے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے قرآن کے اندر۔
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. تو یو کے میں کہاں سے ہے یعنی بھائی کدھر سے ہے یو کے؟ براڈ فٹ. بریڈ فورڈ سے. اوکے. جی. میں کینیڈا سے ہوں. اچھا. اور یعنی بھائی اسٹوڈنٹ ہے ابھی؟ جی میں نے کہا اسٹوڈنٹ ہے. جی جی ابھی 6 فارم میں جانے لگا ہوں. اچھا 6 فارم. تو آپ کے احمدی بہت سارے اسٹوڈنٹ وہاں پہ دوست ہیں آپ کے احمدی؟ نہیں میں دوست نہیں رکھے ہوئے, بس کئی جگہ پہ ملے ہیں, پھر میں نے سوچا میں کوئی سوال جواب کروں. چلو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آ جائے کرو جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو نا یعنی بھائی. جی جی میں آپ کو فالو کر لیتا ہوں, آپ بھی فالو کر لو, ہم بھی آپ کو فالو کر لیتے ہیں. جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ یہاں پر آؤ, پیار محبت سے جو بھی آپ کی کیوریز ہیں, کوئی سوال ہے کچھ بھی ہے تو آپ یہاں پہ پوچھ سکتے ہو ہم سے, کوئی آپ سے بدتمیزی نہیں ہوگی. میں کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں, معذرت. ایک منٹ ذرا. تو یعنی بھائی آپ کا ویسے نام کیا ہے ویسے؟ ایان. ایان. تو وہ آپ نے اسے شارٹ وہ بنایا ہوا ہے, نک نیم بنایا یعنی. جی ایان بھائی آپ جب بھی آپ آؤ تو انشاءاللہ آپ سے پیار محبت سے جو بھی آپ جو ہمارا دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین تو ہوتا ہے نا, یہ تو آپ کو پتا ہے, یہ اسلام سب سے بڑھ کر ڈفرینس آف اوپینین کو پرمٹ کرتا ہے. سب سے زیادہ جو برداشت ہے نا وہ ہمارا دین ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اگر آپ کی کوئی اوپینین مجھ سے ڈفرینٹ ہے اور میری آپ سے ڈفرینٹ ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. جی ہم ڈفرینٹ اوپینینز رکھ کر بھی ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں, سروائیو کر سکتے ہیں. یہی ہمیں اسلام نے سکھایا, جی یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو آپ بالکل, آپ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے, کہیں سے آپ کوئی سنو, معاشرے سے کوئی بات سنو, علماء سے یا کہیں سے, تو آپ بالکل بے دھڑک ہو کر یہاں پر آؤ. جی جی تو آپ کی لائیو ہے, آپ کا پلیٹ فارم ہے, آپ بھائیوں کے لیے کھولا گیا ہے. کبھی بھی ہماری طرف سے نا آپ کو کوئی بھی طنز, کوئی پنچنگ, کچھ بھی اس قسم کی چیز نہیں ہوگی. جی جی ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یار بھائی. اوکے, آپ بے شک بیٹھے رہیں, اگر آپ کے ذہن میں اور بھی کوئی سوال آتا ہے تو بے شک آپ کریں, جب تک پھر آپ میوٹ لگا. ٹھیک ہے.